بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليخرجن منه أفواجا كما دخلوا فيه أفواجا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مشفق و مربی اساتذہ کرام، معزز مہمانان اعظام اور عزیز رفقائے بزم، آج میری تقریر کا عنوان ارتداد کے بڑھتے قدم اور ان کا تدارک ہے۔ سامعین کرام، امت مسلمہ قرب قیامت کی جن فتنوں اور آزمائشوں سے نبرد آزما اور دوچار ہے، ان میں سب سے زیادہ خطرناک ارتداد کا فتنہ ہے۔ بقول مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، تمام فتنے وقتی ہیں، وقت کے اعتبار سے مضمحل اور معطل ہونے والے ہیں، لیکن نئی نسل میں بڑھتا ہوا فکری ارتداد نہایت ہولناک اور کافی سنگین ہے، کیونکہ میری گناہ گار آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد وہ نام کے مسلمان رہ جائیں گے اور غیر شعوری طور پر بتدریج ایمان و یقین کی نعمت عظمیٰ سے محروم ہو جائیں گے۔ سامعین باتمکین، اصل بات تو یہ ہے کہ تمام گمراہ کن مذاہب اور شیطانی طاقوتی قوتوں کی طرف سے مسلمانوں پر بتسلسل ظلم و تشدد اور ان کے ساتھ قتل و غارت گری کے معاملات اور مختلف طریقوں سے اللہ کی وسیع زمین کو ان کے لیے تنگ کرنے کا سب سے بڑا مقصد اور سب سے بڑا ٹارگیٹ یہ ہے کہ مسلمان مذہب اسلام سے بیزار ہو کر مرتد بن جائیں۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سازشوں اور دشمنی کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا۔ یہ کافر ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے، اگر ان کا بس چلے تو تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا، وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً۔ ان کی خواہش یہ ہے کہ تم بھی کافر ہو جاؤ جیسا کہ یہ کافر ہیں، تاکہ تم سب برابر ہو جاؤ۔ ایک جگہ یہود و نصارہ کے بارے میں فرمایا، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہ یہود و نصارہ ہرگز آپ سے خوش نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کی دین کی پیروی کر لیں۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ، کہ اہل کتاب میں سے اکثر و بیشتر کی یہ خواہش ہے کہ تم کو تمہارے ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف لوٹا دیں، بسبب اس حسد کے جو ان کے دلوں میں موجود ہے، بعد اس کے کہ حق ان پر خوب واضح ہو چکا ہے۔ سامعین کرام، اب چاہے ہندوستانی مسلمانوں سے بندے ماترم پڑھوانے کا مسئلہ ہو یا جے شری رام کے نعرے نہ لگانے کی بنا پر مسلم نوجوانوں کی موب لنچنگ کا مسئلہ ہو یا ہندوتوا تنظیموں کی طرف سے ہندوستان کو ہندو راشٹر بنانے کا دعویٰ کیا جا رہا ہو، اسی طرح MPR NRC اور CA کا جو مسئلہ ہے، ان سب کے پیچھے مسلمانوں کو مرتد بنانے کی ایک بڑی بھیانک، ناپاک اور گھناؤنی سازش رچی جا رہی ہے۔ سامعین کرام، یوں تو ارتداد ہر زمانے میں واقع ہوا ہے، لیکن قرب قیامت کا زمانہ ارتداد کا زمانہ ہے۔ سینکڑوں احادیث کی روح سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قیامت کے قریب ارتداد کا سیلاب برپا ہوگا، لوگ انفرادی طور پر بھی مرتد ہوں گے، اجتماعی طور پر بھی مرتد ہوں گے، خاندان کے خاندان، جماعت کی جماعتیں مرتد ہوتی چلی جائیں گی، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لَيَخْرُجُنَّ مِنْهُ أَفْوَاجًا كَمَا دَخَلُوا فِيهِ أَفْوَاجًا، کہ لوگ اسلام سے فوج در فوج نکلیں گے جیسا کہ فوج در فوج داخل ہوئے تھے۔ سامعین کرام، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس ارتداد کے اسباب کیا ہیں؟ آئیے ہم جانتے ہیں کہ
کہ اسلامی تعلیمات پر اشکال و اعتراضات کی موسلادھار بارش کر کے سادہ لو مسلمانوں کے اذہان میں شکوک و شبہات پیدا کیے گئے، تو کہیں ان کے سامنے حسیناؤں کو پیش کر کے ان کی خواہشات کو برانگیختہ کیا گیا اور اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا گیا، تو کہیں پر اسکول کے نصاب میں ایسے مضامین پیوست کر دیے گئے جنہیں پڑھ کر مسلم بچے خود ارتداد کے دلدادہ بن گئے، تو کہیں پر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے بعد میں اس کا انکار کر دیا تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ مذہب اسلام سچا اور برحق نہیں ہے۔ بہرحال یہ سب باتیں اپنے اپنے اعتبار سے سچ اور برحق ہیں، لیکن آئیے ہم آپ کو چند بنیادی اسباب سے روشناس کراتے ہیں۔ سامعین کرام، ارتداد کا سب سے پہلا سبب مسیحی عالمی پالیسیاں ہیں، خواہ وہ مسیحی مشنریوں کی شکل میں ہوں یا مسیحی اسکولوں اور کالجوں کی شکل میں ہوں۔ مسیحی مشنریوں کا مقصد، مسیحی پادریوں کی زبانی سنیے کہ ہماری ان مشنریوں کا مقصد مسلمانوں کے اندر مسیحی تعلیمات کا نفوذ اور ان کے اندر مسیحی افکار و خیالات کا منتقل کرنا ہے۔ ہمارے اسکول و کالجوں میں پڑھنے والا طالب علم سند فراغت بعد میں حاصل کرتا ہے، اسلام سے پہلے خارج ہو جاتا ہے۔ ارتداد کا دوسرا بنیادی سبب غربت و افلاس اور فقر و فاقہ ہے۔ آج پوری دنیا میں جو مسلمان کثرت سے مرتد ہو رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ غربت و افلاس اور فقر و فاقہ ہے، بلکہ ایک منظم سازش اور پلان کے تحت مسلمانوں پر ایسے حالات مسلط کیے جا رہے ہیں کہ وہ غربت و افلاس اور معاشی زبوں حالی کا شکار ہو کر اپنے دین و ایمان کو خیر باد کہہ دیں۔ بہرحال سامعین کرام، اب سوال یہ ہے کہ اس ارتداد کو مٹانے کے لیے یا اس ارتداد کے فتنے کو روکنے کے لیے امت مسلمہ کی کیا ذمہ داریاں ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ امت مسلمہ کی مجموعی طور پر دو ذمہ داریاں ہیں، ایک عمومی ذمہ داری ہے، ایک انفرادی ذمہ داری ہے۔ عمومی ذمہ داری تو یہ ہے جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ، کہ جب آپ برائی کو دیکھیں تو ہاتھ سے روک دیں، ہاتھ سے نہ روک سکیں زبان سے روک دیں، زبان سے نہ روک سکیں دل سے برا سمجھیں، یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ دوسری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر آدمی اپنے ماتحت کا ذمہ دار ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماتحت لوگوں کو انہیں صحیح تعلیم و تربیت کا انتظام کریں، ان کے لیے تمام برائیوں سے دور رکھنے، ان کے سامنے اسلام کی اہمیت و فضیلت، کفر کی غلاظت و قباحت کو بیان کر کے اس کا اخروی انجام بیان کرتے رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔